ہمارے جیسے نہیں ہیں. بالکل ہمارے جیسے نہیں ہیں. اور یہ خود کتاب اللہ کی شان اہتمام بتا رہی ہے کہ یہ بہت خاص لوگ ہیں، اس لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ان کے بیان میں. بے شک کہا گیا، یعنی شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے. اولیاء اللہ، یہ اولیاء جمع ہے ولی کی. کچھ لوگ جمع نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگ بیچارے جمع نہیں جانتے ہوں گے، تو سمجھ لیں یہ پلیورل ہے. ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلیورل. اور جو بیچارے ہندی پڑھتے ہیں وہ ہندی میں سمجھ لیں کہ ولی جو ہے ایک بچن ہے اور اولیاء بہو بچن ہے. بس ایک ہو تو ولی کہتے ہیں، اور کئی ایک ہو بہت ہو تو اولیاء کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو معلوم ہوا کہ اولیاء ایک نہیں ہے، بہت ہیں. تم ان کو کم نہ سمجھو جو اولیاء ہیں، بہت ہیں. تمہیں تعجب نہ ہو، بہت ہیں. اور سب کا ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہے. بے شک وہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بہت ہیں تعداد میں. لا خوف علیہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہے ہی نہیں. ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں. اس دنیا میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن یہ بندگان قدسی اس خوف کی دنیا میں بھی بے خوف، اور اس غم کی دنیا میں بھی بے غم. اب بھی نہیں فرق معلوم ہوا؟ اور اس سے پہلے فرق آپ کو کرنا چاہیے ان کے بارے میں، اس لیے کہ ولی کے معنی ہے دوست. ولی کے معنی ہے قریب. ولی کے معنی ہے نگراں. ولی کے معنی ہے وکیل. ولی کے معنی ہے مددگار. ایک دو نہیں، 32 اور 36 معنی ہے، اور سب کے اندر کشش ہے. سب معنی پرکشش ہیں، لیکن ہم چند ہی کے اوپر گفتگو کریں گے، اور شاید اس کا بھی وقت نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ گفتگو تو کرنی ہے. ولی محب کو بھی کہتے ہیں، ولی محبوب کو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ وزن ہی ایسا ہے. ولیٌ فعیل کا وزن ہے، اور یہ وزن عربی زبان میں اس میں فاعل پہ بھی بولا جاتا ہے، اس مفعول پہ بھی. یہ تھوڑا ادبی گفتگو کر لیا میں نے درسگاہ کے لائق، لیکن آپ کے لائق کروں تو یہ ہو جائے گا کہ ولی کہتے ہیں محبت کرنے والے کو. ولی کہتے ہیں محبت کرنے والا. محب کے معنی محبت کرنے والا، اور ولی کہتے ہیں محبوب کو. یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان کو چاہنے لگتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ پہلے خدا چاہتا ہے پھر وہ چاہتے ہیں. ایسے خود سے چاہے کوئی نہیں بنتا. ولایت خاص
یوں خود چاہے سے نہیں ہوتی ہے، جب تک بنانے والا نہ بنائے اس کے چاہے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی بولی تھوڑا بول لوں، نہیں تو درسگاہی کی بولوں گا تو سب طالب علم ہو جائیں گے، اور صبح دارالعلوم محمدیہ میں آ کے نام لکھانا پڑے گا کہ رات کو جو میں نے حاضری دی تھی۔ آپ کی بولی بول۔ ایک عورت تھی بیچاری، وہ تہجد گزار تھی۔ جب اس نے کچھ نماز پڑھ لی، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 یا 12، جو کچھ بیچاری نے پڑھی اس کے نصیب میں جو تھا پڑھ لیا، تو لگی لمبی چوڑی دعا کرنے کے لیے۔ دعا کرتے کرتے رونے لگی اور کہا میرے مولا، تجھے اس محبت کا صدقہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، مجھے یہ عطا کر اور مجھے وہ عطا کر۔ مانگنے لگی، پھر جو جی میں آیا مانگا، اور حکم بھی یہی ہے کہ سب کچھ اس سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ تو مانگا اس نے جو جی میں آیا، لیکن جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے مولا، تجھے اس محبت کا صدقہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، مجھے یہ عطا کرو، مجھے وہ عطا کر، تو شوہر نامدار قریب ہی میں سو رہے تھے بیچارے، انہوں نے کہیں سن لیا۔ سوتے سوتے بھی کچھ لوگ سن لیتے ہیں، اور اپنی مطلب کی بات تو سوتے بھی سن لیتے ہیں، اور نہیں سن پاتے تو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نہیں سن پائے تو خواب میں دیکھ۔ اب تو خوابوں کی بارات نکالی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس میں دولہا کون ہے، باراتی کون ہے، کچھ معلوم، نکاح وغیرہ کون پڑھتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اب خوابوں کی لوگ بارات وارات نکالنے سے بیچاروں کو۔ دیکھو دین جو ہے خواب سے نہیں پروف ہوگا، اگرچہ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے خواب، لیکن دین خواب سے نہیں پروف ہوگا۔ یہ کوئی انبیاء کا خواب نہیں ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ روح الانبیاء حق ثابت، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے، لیکن آپ خواب دیکھو اور اس سے دین ثابت کرو نہیں ہوگا، وہ کتاب و سنت سے ہوگا۔ اسی لیے کتاب آئی اور صاحب کتاب آئے، کتاب آئی کہ آپ اسے پڑھو، اور سنت آئی کہ کتاب کو کھول دے۔ تو شوہر نامدار بیچارے قریب ہی میں آرام فرما رہے تھے، سن لیا اتفاق سے بیچاری کو دعا کرتے ہوئے۔ خیر جب وہ فارغ ہو گئی تو بہت مضحکہ خیز انداز میں کہنے لگے اس سے کہ تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، بڑی حسین و جمیل ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی تھی کہ تجھے اس محبت کا صدقہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، تو اتنی خوبصورت ہو گئی، قدرت تجھ کو چاہتی ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ خدا تجھ کو چاہتا ہے؟ ارے تجھ کو اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے مولا، تجھے اس محبت کا صدقہ جو مجھ کو تجھ سے ہے، تو اپنی محبت کو کہ مجھے تجھ سے ہے، اور کہتی تجھ کو مجھ سے ہے، خدا تجھ کو چاہتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ بیچاری شوہر کا ادب کرتے ہوئے کچھ کہنا تو نہیں چاہتی تھی، کہا نہیں ایسے ہی ہے، جیسا میں نے کہا ویسے ہی ہے، لیکن وہ بضد ہوئے کہ ہم کو بھی سمجھاؤ کہ کیسے ہے۔ کہا اب مجھے سمجھانا ہی پڑے گا آپ کو، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے زیادہ چاہتا ہے، اور اس کے چاہے سے میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر وہ مجھ کو نہ چاہتا تو میں بھی پڑی سوتی رہتی جیسے آپ سو رہے تھے۔
تو میں بھی پڑی سوتی ہی رہتی. یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے جگایا کہ سب پڑے سو رہے، میری بندی تم مجھ سے بات کر. جب سب پڑے سو رہے ہیں تو اٹھو مجھ سے بات کر، تو میں اس سے مناجات کر رہا ہوں. تو اسی کی محبت تو تھی. اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ جسے چاہ لیتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے. اسے اپنے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، جسے وہ چاہ لیتا ہے. بالکل ٹھیک اس نے کہا. اور تھوڑا سا آپ کی بولی بول لوں پھر آگے بڑھوں. ایک اللہ والا شاہی محل سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. شاہی محل تھا، اسے ٹیک لگایا تھا، اور شاہی پہرے دار تھے. وہ دیکھا کہ اللہ والا ہے، ٹھیک سے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، سردی کا زمانہ ہے، اگر شاہی محل سے اس کو الگ کرتے ہیں تو بلا یہ تکلیف ہوگی. وہ ٹیک لگائے سے بیٹھا تھا، بیچارہ درویش تھا. اتفاق سے بادشاہ نے اوپر سے دیکھا کہ شاہی محل سے ٹیک لگائے کوئی فقیر بیٹھا ہے. ترس آیا، اپنی کمن نیچے اس نے ڈالی اور اشارہ کیا آپ اس میں بیٹھ جاؤ. وہ فقیر بیٹھ گیا. بادشاہ نے خود ہی اس کو اوپر کھینچ لیا. اس کی حالت کو دیکھ کے بڑا ترس آیا. پہلے تو کہا بابا تھوڑا سا کپڑے وغیرہ بدل لو. کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں. لیکن بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو تھوڑا کپڑا بدل لیا. کہا تھوڑا سا کچھ کھا لیجیے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے. کہ اللہ والے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا لیکن میرے لیے، تو تھوڑا سا کھا بھی لیا. جب وہ کھلا پلا کے فارغ ہوا تو کہا بابا آپ یہ بتاؤ، آج مجھے مل گئے ہو بہت قریب سے، کہ آپ لوگ خدا تک کیسے پہنچ جاتے ہو؟ کتنا اچھا سوال کیا. یہاں سب بلا پہنچے ہوئے ہیں، بلا پہنچے. وہ بادشاہ پوچھ رہا آپ لوگ کیسے خدا تک پہنچ جاتے ہو؟ ذرا وہ بتاؤ ہم کو راستہ، کہ کیسے پہنچ جاتے ہو. مسکرایا وہ اللہ والا. کہا ابھی بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں آپ نے، کیسے سمجھ میں؟ کہا ابھی بھی نہیں آیا. وہ سب ایسی ہی بولتے ہیں. کہا کچھ آپ نے کہا ہی نہیں بابا، کیسے سمجھ؟ بولے کہنے کی کیا ضرورت، آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے. کہا لیکن کیا سمجھ لوں، کس طرح سمجھوں؟ کہا دیکھو میں نیچے بیٹھا تھا نا، آپ کے محل سے ٹیک لگا کے نیچے بیٹھا تھا نا، جب آپ نے چاہا تو اوپر اٹھا لیا. میں یہاں پہنچ گیا. میں نے تو نہیں چاہا تھا نا، جب آپ نے چاہا تو میں یہاں پہنچ گیا شاہی دربار. ایسے قدرت جب چاہتی ہے اپنے تک اٹھا لیتی ہے. اس کے اٹھائے سے کوئی اٹھتا ہے، خود نہیں اٹھتا ہے. اب چلو، ابھی تک تو حکایت پہ تھا، لیکن میں نے کہا دین حکایت سے نہیں ثابت ہوگا، نہ خواب سے پروف ہوگا. آپ سر دھڑ کی بازی لگا دو، اور اولیاء کی شانیں صرف کرامت سے اجاگر نہیں ہوں گی. وہ ایک حصہ ہے ان کی زندگی کا. وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ان کو جانے. قدرت کبھی کبھی ان کی پہچان کرا دیتی. قدرت بھی ان کو چھپاتی ہے، اور اپنے دوست کو ہر کوئی چھپاتا ہے. قدرت بھی چھپاتی ہے، وہ تو چھپتے ہیں، کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے. تو دین چونکہ میں پہلے کہہ چکا، صرف یوں پروف نہیں ہوگا حکایت سے کہ دو چار قصے میں بیان کر دوں اور دین پروف ہو جائے. وہ کتاب و سنت سے ہوگا. تو چلو اب اس کو ہم دیکھ لیں کہ خدا کے چاہے سے ہی ہوتا ہے کیا. کلام پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، بڑا پیارا خطاب ہے. اے ایمان والو،
مسلمان ہو اتفاق سے سب یہاں ایمان والے ہی بیٹھے